بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لمحے کا غصہ۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، وجہ غصہ۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وجہ غصہ۔ ایک دوست نے اپنی جگری دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، وجہ غصہ۔ کسی نے غصے میں اپنے باپ کو جواب دے دیا، کسی نے اپنی ماں کا دل توڑ دیا، کسی نے اپنے بچے کو ایسے الفاظ کہہ دیے جو شاید وہ بچہ ساری زندگی نہ بھول سکے، وجہ غصہ، غصہ اور صرف غصہ۔ کبھی غصے میں آپ نے اپنی بیوی کو ایسی بات کہہ دی جس کا آج تک افسوس ہے۔ کبھی اپنے شوہر، اپنے بچے، اپنے والدین یا اپنے بھائی یا رشتہ دار اسے غصے میں ایسے الفاظ کہہ دیے جنہیں آج بھی یاد کر کے دل کہتا ہے کاش میں اس وقت خاموش رہتا۔ غصہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، لیکن غصے میں کیا ہوا نقصان کبھی کبھی پوری زندگی کا ہوتا ہے۔ تو آخر یہ غصہ ہے کیا؟ کیوں آتا ہے؟ اور جب غصہ آئے تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیں دیکھتے ہیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ غصہ آ جانا خود یہ ثابت نہیں کرتا کہ انسان برا ہے۔ مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں غصہ انسان کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ پھر انسان وہ بول جاتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے جو اسے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ فیصلہ کر لیتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جب غصہ اترتا ہے تو اکثر انسان کے پاس صرف ایک ہی جملہ رہ جاتا ہے، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ غصہ کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں، ایک عالم بھی غصے کی آزمائش میں آ سکتا ہے، ایک نمازی بھی، ایک پرہیزگار بھی، ایک حاجی بھی، ایک باپ، ایک ماں، ایک نوجوان، ایک بچہ۔ اصل فرق یہ نہیں کہ کس کو غصہ آتا ہے، اصل فرق یہ ہے کہ غصہ آنے کے بعد کون اپنے آپ کو قابو کرتا ہے۔ ایک چیز ہمیں اپنے اندر ضرور پیدا کرنی ہے، برداشت۔ کیونکہ جب انسان کے اندر برداشت کم ہوتی جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی غصے کو سر اٹھانے کا موقع دے دیتی ہے۔ جس انسان میں برداشت زیادہ ہوتی ہے وہ ہر بات پر نہیں بھڑکتا، وہ پہلے سنتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جس میں برداشت کم ہو جائے وہ کبھی کبھی پوری بات سنے بغیر ہی غصے میں آ جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں اس مسئلے کو ایک اور چیز نے بہت بڑھکا دیا ہے، موبائل۔ ذرا پرانے وقت کو یاد کریں، فرض کریں 2-3 محلے دور یا 2-4 گلیاں چھوڑ کر آپ کے کسی رشتہ دار یا بھائی نے آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ وہاں سے خبر آپ تک پہنچتے پہنچتے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، کبھی کبھار پورا دن بھی گزر جاتا ہے۔ کوئی ادھر سے آتا ہے، آپ کو بتاتا ہے فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی، اور تب تک کیا ہو چکا ہوتا ہے؟ غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، آپ سوچنے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ایک شخص نے کہیں بیٹھ کر آپ کے خلاف کوئی بات کی اور چند سیکنڈ بعد ہی کسی نے موبائل اٹھایا اور آپ کو فون کر دیا، تمہیں پتہ ہے فلاں تمہارے خلاف کیا کہہ رہا ہے؟ پھر دوسرا جملہ، تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر تیسرا جملہ، تمہیں کمزور سمجھتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے جو بات 2-3 محلے دور تھی اب آپ کے گھر کے اندر آگ بن گئی ہے۔ یہاں مسئلہ موبائل نہیں، مسئلہ ہمارا استعمال ہے۔ موبائل ایک بہت فائدہ مند ذریعہ ہے، ہم اس کے ذریعے قرآن پڑھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اسی موبائل کو لوگوں کی باتیں اٹھا کر ایک دوسرے تک پہنچانے، غلط فہمیاں پیدا کرنے اور غصے کو بھڑکانے کے لیے استعمال کریں تو یہی فائدہ مند چیز ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر سنی ہوئی بات پر فوراً یقین کرنا بھی ضروری نہیں، اور ہر بات سن کر غصہ کرنا تو بالکل ضروری نہیں۔ عقل مند اور ہوشیار یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی تو پھر ہمیں صرف جذبات کے ساتھ نہیں، عقل اور سمجھ کے ساتھ بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ فرض کرے کوئی شخص آ کر آپ سے کہتا ہے فلاں نے تمہارے خلاف یہ بات کہی، اب آپ فوراً غصے میں آنے کے بجائے ایک لمحہ رک جائیں اور اپنے آپ سے پوچھیں اس نے یہ بات کہی کیوں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ایسی نوبت کیوں آئی کہ اس شخص نے میرے بارے میں یہ بات کہی؟ کیا ممکن ہے اسے میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو؟ کیا ممکن ہے اسے کسی بات کا غلط مطلب سمجھ آیا ہو؟ کیا ممکن ہے کسی تیسرے شخص نے اسے میرے بارے میں کچھ بتا دیا ہو؟ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جس بات کا مجھے صرف ایک رخ بتایا گیا ہے حقیقت میں اس کے پیچھے دوسرا رخ بھی موجود ہے؟
بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں عقل غصے کو شکست دے سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے صرف ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر لیا تو ممکن ہے آپ کسی ایسے انسان سے ناراض ہو جائے جس نے حقیقت میں وہ بات اس معنی میں کی ہی نہ ہو، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک غلط فہمی دوسری غلط فہمی پیدا کرے گی، غصہ بڑھے گا، جواب دیا جائے گا، پھر جواب دیا جائے گا، اور ایک معمولی بات رشتہ توڑ دے گی۔ اس لیے ہر سنی ہوئی بات کو فوراً اپنے دل میں جگہ نہ دے، پہلے حقیقت معلوم کرے، پہلے دوسرے رخ کو دیکھے، پہلے اپنے سامنے والے سے خود پوچھے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ واقعی غلطی ہوئی ہے تب بھی ایک لمحہ رک کر سوچے کیا میں اسے معاف کر سکتا ہوں، کیونکہ اسلام ہمیں صرف بدلہ لینا نہیں سکھاتا۔ قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے، جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اگر آپ کے پاس جواب دینے کی طاقت ہے لیکن آپ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں تو یہ کمزوری نہیں، آپ کی طاقت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اچھے انسان کو کبھی غصہ نہیں آتا، بلکہ فرما رہے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، یعنی غصہ آیا لیکن اس نے خود کو اپنے غصے کے حوالے نہیں کیا، بات زبان تک آئی لیکن زبان روک لی، بدلہ لینے کی طاقت تھی لیکن معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6114 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو بچاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ دنیا کہتی ہے جس نے دوسروں کو دبا دیا وہ طاقتور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اصل طاقت اپنے نفس پر قابو رکھنے میں ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بیٹوں، تمہارا خون گرم ہے، تم میں طاقت ہے، تم میں جوش ہے، تم میں غیرت ہے، لیکن یاد رکھو ہر جواب دینا بہادری نہیں، ہر اختلاف میں آواز بلند کرنا طاقت نہیں، ہر بات کا بدلہ لینا مردانگی نہیں، اور ہر شخص کو خاموش کر دینا کامیابی نہیں۔ اصل بہادری اس وقت ہے جب کوئی تمہیں غصہ دلائے، تمہارے پاس جواب دینے کی پوری طاقت ہو، لیکن تم اپنے آپ کو روک لو، کیونکہ ممکن ہے آج تم غصے میں جس انسان کو شکست دے رہے ہو کل تمہیں اپنے ہی الفاظ پر شرمندہ ہونا پڑے۔ میری بہن، میری بیٹی اور میری ماؤں، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں۔ میری بہن غصے میں کبھی کبھی اپنے بیٹے کی بات پوری سنے بغیر فیصلہ نہ کرے، کبھی اپنے شوہر کی بات سمجھے بغیر جواب نہ دے، کبھی اپنی بیٹی کو غصے میں ایسے الفاظ نہ کہے جو اس کے دل میں عمر بھر رہ جائے، کبھی ایک لمحہ روک کر سوچے کیا میں نے سامنے والے کی بات واقعی سمجھی ہے۔ اور یہی نصیحت مردوں کے لیے بھی ہے، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، اپنی ماں، اپنے والد، کسی کے ساتھ بھی غصے میں زبان کو بے لگام نہ ہونے دے۔ اور ایک بات یاد رکھے، غصہ تو آتا ہے لیکن بعض اوقات غصے کے اس لمحے میں ہمارے آس پاس موجود لوگ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے اسے مزید بھڑکاتا ہے، کہتا ہے چھوڑنا مت، اسے جواب دو، تمہیں کمزور سمجھ رہا ہے، اور آپ کا غصہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں اس شخص کی بات نہیں دیکھنی کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا ہے۔ کیونکہ جس لمحے آپ غصے میں کسی دوسرے کی بات پر چلنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو سامنے رکھ دیتے ہیں، وہیں سے آپ کی اصل جیت شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا آپ جیت گئے، اور اگر آپ کے غصے نے آپ کو کنٹرول کر لیا آپ ہار گئے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو غصے سے ہارنا ہے یا اپنے غصے کو ہرا کر جیتنا ہے۔ اسلام ہمیں صرف یہ نہیں بتاتے کہ غصہ نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے وقت عملی رہنمائی بھی دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6115 میں ہے کہ جب غصہ آ جائے تو کہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ غصے کے وقت یہ پڑھیں، فوراً جواب نہ دے، فوراً فیصلہ نہ کرے، فوراً کوئی ایسا لفظ نہ بولے جو بعد میں واپس نہ لیا جا سکے۔ پہلے خود کو روکے اور اپنی حالت بدلو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4782 میں ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی غصے کے لمحے میں اپنی کیفیت بدل دو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، غصہ باقی ہو تو لیٹ جاؤ۔ پہلے خود کو قابو کرو، پھر بات کرو۔ اور اب ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے متعلق ایک عظیم مثال دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4141 میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ واقعہ افق کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کی مزید مالی مدد نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 22 ترجمہ، اور انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اور پھر انہوں نے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کی وہ مالی مدد دوبارہ شروع کر دی جو پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ ہے معافی کی طاقت۔ دل دکھا تھا، تکلیف ہوئی تھی، لیکن اللہ کی مغفرت کی امید نے معافی کا راستہ کھول دیا۔ اب ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کو آخری مرتبہ غصہ کس بات پر آیا تھا؟ اپنے بچے پر، اپنی بیوی پر، اپنے شوہر پر، اپنے والدین پر، اپنے بھائی پر، اپنے دوست پر، کسی اجنبی پر، یا صرف اس لیے کہ کسی نے آپ کی بات نہیں مانی؟ اور پھر اپنے آپ سے ایک سوال کرے، جب غصہ آیا تھا کیا میں نے غصے کو قابو کیا تھا یا غصے نے مجھے قابو کر لیا تھا؟ اگر کبھی آپ نے غصے میں ایسی بات کہی ہے جس کا آج بھی افسوس ہے، اگر کبھی آپ نے غصے میں کسی اپنے کا دل توڑا، اگر کبھی غصہ اترنے کے بعد آپ نے خود سے کہا کاش میں نے یہ نہ کہا ہوتا، تو یہ ویڈیو کسی دوسرے کے لیے نہیں، یہ آپ اور میرے لیے ہے۔ غصہ آ جانا انسان ہونے کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن غصے کے وقت اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے فیصلے کھو دینا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں خود کو روکنا ہے۔ یاد رکھیں، غصہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج کبھی کبھی پوری زندگی کے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ رشتہ توڑ سکتا ہے، ایک خاموشی رشتہ بچا سکتا ہے، ایک لمحے کا ضبط ایک بڑی تباہی روک سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اصل طاقتور وہ نہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو اگلی مرتبہ جب غصہ آئے، رک جانا، سوچ لینا، اللہ کو یاد کرنا اور اپنے آپ سے صرف ایک سوال کرنا، میں اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہوں یا میرا غصہ مجھے کنٹرول کر رہا ہے؟ کیونکہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقابلہ کسی دوسرے انسان سے نہیں، آپ کے اپنے غصے سے ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت سے بھی معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ مقصد صرف اور صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک ایسی بات آپ تک پہنچانا تھا جس سے شاید میرے اور آپ کے غصے میں کمی آئے اور ہمارے رشتے مضبوط رہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اسے اپنے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں شاید اس پیغام کی ضرورت ہو۔ ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کسی ایک انسان کو غصے میں ایک غلط قدم اٹھانے سے روک سکتا ہے اور شاید ایک رشتہ ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔